اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی وَأَمْلَأَ قُلُوبَنَا بِذِكْرِ الْعَلِي وَأَبْقَى عُيُونَنَا فِي غَمِّ الْعَلِي الصلاة والسلام على سيد العلي وأب العلي وأم العلي وزوجة العلي وأبناء العلي وبنات العلي وأصحاب العلي وأنصار العلي وشيعة العلي ولعنة على أعداء علي أما بعد فقد قال إله علي في شان علي بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ صلوات آج کی شب جمعہ مخصوص ہے ہمارے اس امام کے لیے جو اس زمانے کا امام ہے اور حسین کا وارث ہے، اور ہماری سماعتیں، ہماری نیتیں، ہماری عبادتوں کا رخ امام کی طرف ہونا چاہیے۔ ایسا امام ہے جس کے لیے اللہ کے سچے صادق نبی کے صادق نمائندے نے فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ، میں صادق امام اگر آخری امام کو پا لیتا تو میں اس کی خدمت کرتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ 12ویں کی رعیت ہیں۔ کسی نے سوال کیا تھا رسول خدا سے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ اب رسول خدا جو فرمائیں گے وہ سب سے بڑی فضیلت ہوگی۔ فرمایا سائل تو نے سوال کیا ہے تو سنو، میری بیٹی زہرا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرا 12واں سیدہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو ہم اور آپ اپنے مقدر پر فخر کیوں نہ کریں جب رسول خدا فخر کر رہے ہیں کہ میری بیٹی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ 12واں اس سے آئے گا۔ ہماری اور کوئی فضیلت ہو نہ ہو، یہ کہنے کے لیے کافی ہے کہ ہم 12ویں کی رعیت ہیں، ہم 12ویں کی رعیت ہے۔ اسی لیے آج شب جمعہ ہے، اپنے مولا کو بھی یاد کریں گے، اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ عظمت انسان اور معرفت امام، یہی ہم عرض کر رہے تھے۔ اور میں عرض کروں اپنے اہل عرفان، اہل معرفت مجمع کو، عزادار مولا کے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور عرض کروں پورے قرآن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے قرآن میں لفظ امام 12 مرتبہ آیا ہے، 7 مرتبہ آئمہ لفظ ہے، 5 مرتبہ امام ہے۔ اللہ کو 12 سے محبت اتنی ہے کہ امام 12 رکھے ہیں، قرآن میں 12 رکھے ہیں امام۔ تو یہ توجہ چاہتا ہوں، ہم تو قرآن سے امام لیتے ہیں، ہم جس کو بھی مانتے ہیں پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں آیا تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا۔
تم کسی کو قرآن سے علی منواؤ ہم اسے اپنا امام مان دیں گے، جس کو بھی مانو قرآن سے منواؤ۔ ہم ایسوں کو مانتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہم ایسوں کو مانتے ہیں، میں نے پہلے بھی جملہ کہا تھا، جو ناطق قرآن ہیں، جب قرآن کو کھولتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ قرآن ان کی تلاوت کرتا ہے یا یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن میں 12 مرتبہ لفظ امام آیا۔ رسول خدا نے بھی فرمایا تھا میرے بعد میرے 12 نجیب ہوں گے، 12 امام ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے۔ بھائی اس طرف بھی 12 ہیں، ہمارے پاس بھی 12 ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ حق والے کون ہیں، ناحق والے کون ہیں؟ میزان میں بتاتا ہوں، کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے گا، اور ایسے چہرے دکھائی دے رہے ہیں جن کی زندگی در زہرا پر گزری ہے، ان کو میں کیا بتاؤں گا؟ ایک اشارہ دوں گا کہ حق والے امام کون سے ہیں، باطل والے کون سے ہیں۔ جس امامت میں یزید امام نظر آئے وہ باطل ہے، جس میں حسین نظر آئے وہ حق ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، آپ کی سماعتوں پر مولا سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ بھائی اسی لیے تو امام نے فرمایا تھا ہمارا دشمن عالم رہ کر جاہل ہوتا ہے، اور ہمارا ماننے والا کسی مدرسے میں نہ جائے اس عالم سے افضل ہے جس کے دل میں ہمارا بغض ہے۔ تاکہ مولا نے فرمایا تھا جب حشام مناظرے کے لیے گیا تھا، مناظرہ جیت کے آیا تھا، مولا نے فرمایا حشام یہاں سے گئے تھے مناظرے کے لیے، ذہن میں آیات لے کر گئے تھے، حدیثیں لے کر گئے تھے، وہاں جا کے کیا سوال کیا تھا کہ تمہاری آنکھیں ہیں، زبان ہے، یہ عرض کر چکا ہوں میں، یہ جا کے سوال کیے تھے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں مولا میں سوچ کے نہیں گیا تھا، وہاں جا کے یہ سوال اور یہ دلیلیں میری زبان پر جاری ہو گئی تھی۔ اس وقت سچے امام نے فرمایا تھا جب کوئی ہماری ولایت کی وکالت کرتا ہے اس وقت زبان اس کی ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے علامہ ہلی کا دور ہے، اس نے ایک دعویٰ کیا تھا، کہا کہ علی کا دشمن عالم بھی ہو تو وہ جاہل ہوتا ہے۔ اگر جتنا بھی مدرسوں میں پڑھا ہو اور ہمارا جو علی کو مانتا ہے کہیں بھی نہ پڑھا ہو، کہیں مدرسے میں نہ گیا ہو، اسکول میں نہ گیا ہو، وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، کیونکہ وہ علی کو جانتا ہے۔ جب یہ دعویٰ کیا تو بادشاہ نے کہا چلو آپ کے جو جاہل ہیں، جو مدرسے میں نہیں پڑھے، ان کو بلا لیتے ہیں۔ کہا نہیں، بڑوں کو چھوڑیں، میں چھوٹے بچے لے کر آتا ہوں، آپ مفتی لے کر آئیں۔ کہا میں بچے لے کر آتا ہوں، آپ مفتی لے کر آئیں۔ ہوا یہ کہ 10-12 برس کے بچوں کو لے کر آیا اور وہاں مفتی دوراں آئے۔ علامہ ہلی نے ایک سوال رکھ دیا تھا، کہا رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے، کاغذ قلم دو۔ یہ 10 برس کے شیعہ حبدار بچے ایک طرف بیٹھتے ہیں اور آپ کے مفتی ایک طرف بیٹھتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ وہ جو 12 امام تھے ان کے نام یہ مفتی بھی لکھیں اور یہ بچے بھی لکھیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ مفتی دوران قطار میں بیٹھے ہوئے داڑھی کھجا کھجا کر لکھ رہے تھے۔ کسی نے 3 امام لکھے، کسی نے 5 امام لکھے، کسی نے 7 امام لکھے، کسی نے 9 امام لکھے۔ جتنے بھی لکھے، پہلے نے جو نام لکھے تھے وہ دوسرے نے نہیں لکھے تھے، جو دوسرے نے لکھے تھے وہ تیسرے نے نہیں لکھے تھے، جو تیسرے نے لکھے تھے چوتھے نے نہیں لکھے تھے۔ کہ اب بچوں کے کاغذ قلم لے کر آئے، جو بچے نے 12 نام لکھے وہ دوسرے نے بھی لکھے تھے، تیسرے نے بھی لکھے تھے، چوتھے نے بھی۔ کہ بادشاہ فیصلہ کر، اتحاد تم میں ہے یا ہم میں ہے، مذہب تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے۔ اگر تھوڑی غیرت ہے تو بچوں کو دیکھ، جو حق کے امام ہیں ان کو مان، جو ناحق ہے انہیں چھوڑ دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام
حق والا وہ ہے جہاں حسین ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، اسی لیے میں عرض کر رہا تھا، اور امام کے ذریعے پکارا جائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو امام کے پیچھے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ لفظ ہے ندعو، یہ اس کا اصل لفظ ہے دعوت، اسی لیے ہم مجلس میں لکھتے ہیں داعی الی الخیر، فلاں صاحب، یعنی دعوت دینے والا فلاں ہے۔ یہ دعوت سے ندعو نکلا ہوا ہے۔ کل دو دعوتیں ہیں جسے اللہ نے یاد کیا ہے، ایک دعوت ذوالِ شیرہ ہے جو امام کے بغیر مکمل نہیں ہوئی تھی، اور ایک دعوت محشر میں ہوگی، وہ بھی امام کے پیچھے ہی ہوگی۔ دو دعوتیں ہو گئیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک نبی کی طرف سے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور جس نے دعوت ذوالِ شیرہ کو ٹھکرا دیا وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ہر انسان کو ندعو کل اناس، پکارا جائے گا امام کے ذریعے سے، امام کے پیچھے بلایا جائے گا، بغض علی میں آ کر انہوں نے آیت کے ترجمے کو تبدیل کر کے تفسیر اپنے دل کی جو چاہتے تھے وہ لکھ دی۔ کہ اس سے مراد ہے کہ امام سے مراد ماں ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ کہاں تک آپ سنیں گے۔ کہ اس سے مراد ماں ہے، یہ علی کی دشمنی میں ہمیشہ ماں ہی کو لے کر آتے ہیں۔ تفسیروں میں لکھا کہ اس امام سے مراد ماں ہے۔ میں تیری بات مان لیتا ہوں، ماں ہے تو ہر ایک کو اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ اب بتاؤ آدم کس کے پیچھے آئے گا، ہوا کس کے پیچھے آئے گی؟ جب آدم کی نہ ماں ہے نہ حوا کی ماں ہے تو کس کے پیچھے آئے گی؟ بھائی اب جو علی کے فضائل بیان کریں گے یہ ماں کو لے کر آتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی انت قسم النار والجنہ، یہ حدیث لے کر آئے، کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم بھی خوش نصیب ہیں، ہمیں ماں دے یا علی دے، مگر وہ علی کے مقابلے میں لے کر آ رہے تھے۔ میں کہوں گا تو اتنا خوش نہ ہو، علی کے بغض میں تیرا ہاضمہ اتنا خراب نہ ہو، میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ عرب میں قدم جو تھے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، بھئی قدموں میں نہیں، ہاتھ شے میں ہوتی ہے، ہاتھ میں شے ہوتی ہے۔ میں آتا ہوں آغا صاحب سے کوئی چیز طلب کرتا ہوں، کہتے ہیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے، محبوب صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ یہ فلاں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ بھئی جنت ہاتھ میں ہو پاؤں میں کیوں؟ کہا یہ استعارہ ہے، استعارہ ہے کردار کا۔ بھائی پرانے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایک محاورہ بولا جاتا تھا، بھائی آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے سائیں مجھے چھوڑے جا پیر سٹھانا ہے۔ پرانا یہ استعارہ بیان کرتے تھے، یہ پاؤں کا تعلق کردار سے ہے۔ کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہا جنت، توجہ چاہتا ہوں، جنت بانٹے گا علی، ملے گی اسے جس کی ماں نیک ہوگی۔ بلکہ آپ کے قریب ہو کر جملہ کہوں، جنت اس کو ملے گی جس کی ماں نیک ہوگی، باپ ایک ہوگا۔ تو ماں کو لے کر آئے ہیں اس حدیث کے مقابلے میں۔ بہت ساری حدیثیں آپ سنتے ہیں، یہاں تک کہ رسول خدا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بھائی یہ حدیث سنی، بدہضمہ ہوا، شام کی فیکٹری میں یہ روایت لکھی گئی، بھائی علی دروازہ ہے شہر کا۔ کہا اگر دروازہ یہ ہے تو کہا چلو دیوار فلاں ہے، اچھا دیوار، پھر پرنالہ فلاں ہے، کھڑکی فلاں ہے، چھت فلاں ہے۔ بھئی پہلے تو شہر کو نہ کھڑکی ہوتی ہے، نہ چھت ہوتی ہے، نہ پرنالہ ہوتا ہے۔ علی کے بغض میں عقل زائل ہو گئی۔ بھئی چھت شہر کی نہیں ہوتی، گھر کی ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اچھا مان ہی لیتے ہیں، ہم وسعت قلبی والے ہیں، ہم علی کو ماننے والے ہیں، ہمارے قلب میں وسعت ہے، چلو مان لیا، چھت ہے، دیوار ہے، کھڑکی ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، شریف دیواروں سے نہیں آتے، در سے آتے ہیں۔
शरीफ दरवाजे से आते हैं। अच्छा, फिर दरवाज़ा, तवज्जो मैं चाहता हूँ अभी आपकी, भाई जो दरवाज़ा है घर का हो या शहर का हो, मुत्तसिल होता है। जहाँ शहर हो वहाँ दरवाज़ा, जहाँ घर हो वहीं दरवाज़ा। आपने देखा है कि कड्ढन शहर का दरवाज़ा शहर से 3 किलोमीटर दूर हो, आप कहेंगे नहीं 3 किलोमीटर दूर नहीं होगा, बिला फसल होगा। दरवाज़ा बिला फसल होता है। नबी ने ये फरमाकर ज़माने वालों को बताया, अली कल भी मेरे साथ बिला फसल था, आज भी है, क़यामत तक बिला फसल रहेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत पर। मौला के मुकाबले में लेकर आए, किसी को कहाँ से खींच तान कर लेकर आए, मगर अक्ल नहीं थी। जहाँ अली नहीं है वहाँ अक्ल नहीं होता। जो मौला को नहीं मानता जहाँ भी चला जाए, तवज्जो चाहता हूँ, जो मौला को नहीं मानता, मैं आगे चल के बयान करूँगा, मगर एक रवायत दिल का आज पहली बार ये कह रहा है कि ये रवायत पढ़ूँ, क्योंकि आपकी समातें मेरे साथ जुड़ गई हैं। मैं आपके मिजाजों को समझ चुका हूँ, शायद आप मुझे समझें या नहीं समझें, मगर इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अली वालों का मिजाज भी अली होता है, तबीयत में भी अली होता है। अली वाला अली के बगैर न सुनता है न समझता है। इसीलिए किसी ने टीवी में कहा था कि हम फिला के फ़ज़ाइल पढ़ें, मगर सुनते ही नहीं हैं, उठ के चले जाते हैं। भाई जिनके पास अली हो वो किसी और को कैसे सुनेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत पर। अब देखें, मौला अली की दुश्मनी में कुरान को तब्दील करना चाहा, हदीसों को तब्दील करना चाहा, नमाज को तब्दील करना चाहा, रोज़े को तब्दील करना चाहा, सब कुछ तब्दील करना चाहा, मगर तब्दील न कर सके। तवज्जो चाहता हूँ, तब्दील न कर सके। और रसूल खुदा ने इतनी सज़ाएँ बताई हैं, जो अली का दुश्मन है उसके साथ क्या क्या होगा। एक रवायत सुना दूँ, आगे चल के विलायत इमाम पर गुफ्तगू होगी, मगर ये रवायत यहाँ बयान करना चाहता हूँ। तवज्जो है आप हजरात की। देखिए, सुबह का टाइम है, रसूल खुदा नमाज पढ़ के मस्जिद नबवी में से बाहर आए, आसमान की तरफ देखा, ठंडी सांस ली, ठंडी सांस लेकर ठंडी आह ली, और दाएं बाएं वालों ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये ठंडी सांसें क्यों? रसूल खुदा ने फरमाया, मैं जहन्नम को देख रहा हूँ, और उसमें एक वादी है, वो इतनी सख्त है, इतनी सख्त है कि जहन्नम भी जिससे थर थर के कांपती है। कहा, फिर फरमाया, या रसूल अल्लाह फिर? कहा, फिर ये कि उस वादी में एक कुआं है, वो कुआं इतना सख्त है कि वो वादी भी थर थर कांपती है उस कुएं से। कहा, फिर कहा, उस कुएं में एक सांप बैठा हुआ है, वो सांप इतना सख्त है कि ये कुआं भी उससे डरता है। या रसूलल्लाह जल्दी बताइए कि यह सांप कौन सा है? रसूल खुदा ने फरमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे हक का नबी बनाकर भेजा है, ये सांप बैठा है उसके लिए जो अली से दुश्मनी रखता है। जब वो मरेगा उसे ये सांप काटेगा। आपने वाह वाह किया, सोचा नहीं, इसे ये सांप काटेगा। अली का दुश्मन दुनिया में भी रहेगा या आखिरत में जाए, उसे काटता सांप ही है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत पर। तो ये इमाम को इंसान अगर समझ ले तो सिरात मुस्तकीम, राह मुस्तकीम मिल जाती है। जिसका इमाम है वो राह मुस्तकीम पर है, जिसका इमाम नहीं है उसको खुदा के घर में भी सीधा रास्ता नहीं नज़र आता। वो ये कहता है कि दिखा, क्योंकि उसने देखा नहीं है। इमाम ने फरमाया, ये सिरात मुस्तकीम हमारी विलायत है। जो विलायत से दूर हो गया, दुआएं मांगते मांगते मर जाएगा, उसको सिरात नहीं मिलेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत पर। तो इसीलिए हदफ है इंसान को इंसान बनना। कल अर्ज़ कर रहा था कि इंसान का हदफ ये है कि अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नों को खल्क़ किया है
عبادت کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت دائمی ہمیشہ والی عبادت علی کی محبت ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ جس کی محبت دل میں رکھتے ہو ہمیشہ عاشق چاہتا ہے محبوب راضی رہے. میں نے یہ عرض کیا تھا. اور مفسر کبیر علامہ طباطبائی اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ لے یعبدون سے مراد لے یعرفون ہے. اللہ نے خلق کیا ہے جنوں اور انسانوں کو معرفت حاصل کرنے کے لیے. علامہ صاحب فرماتے ہیں معرفت کیوں؟ یہاں تو لفظ عبادت ہے، کہا ہے عبادت، اس کی تفسیر ہے معرفت. کہا کیوں؟ جب تک معرفت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہوگی. جب تک آپ کسی کو نہیں پہچانیں گے تعظیم نہیں کریں گے، سجدہ نہیں کریں گے، رکوع نہیں کریں گے، آپ جھکیں گے نہیں. تعظیم ہو، معرفت ہوگی تو تعظیم ہوگی، معرفت ہوگی تو سجدہ ہوگا. دو مثالیں بیان کرتے ہیں. کہا جیسے ہی معرفت آئے گی تو سجدہ ہوگا. اب تھوڑی سی بات مشکل ہے اور ہم سب مشکل کشا کو ماننے والے ہیں. ہے اجازت میں اس کو تھوڑا بیان کرتا ہوا چلوں. اس منبر پر یہ باتیں بیان نہیں کریں گے تو کہاں جا کر بیان کریں گے؟ یہ علم کا منبر ہے، اس کا تعلق جہالت سے نہیں ہے، علم سے ہے. تو علمی باتیں یہاں ہونی چاہیے. تو اب عرض کروں، دو دلیلیں دی ہیں. کہ ایک معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی، معرفت ہوگی تو سجدہ ہوگا. کا دلیل یہ ہے کہ ایک قرآنی دلیل دیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا خلقت اول میں، آفرینش اول میں، پیدائش اول میں جب حضرت آدم کو خلق کر رہے تھے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. جب میں روح پھونکوں تو سجدہ کرنا. توجہ چاہتا ہوں، سجدہ کرنا. تو اس وقت ملائکہ نے سوال کیا تھا. یہاں پر پھر ایک علمی بات آ رہی ہے. کہا کہ سوال کیا تھا. یا ممبر پر آپ سنتے ہیں کہ ملائکہ نے اعتراض کیا تھا. نہیں، اعتراض پہلے اعتراض اور اس سوال کے فرق کو سمجھتے چلیں. سوال عدم فہم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، عدم علم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اعتراض انسان بات کو سمجھتا ہے. اعتراضی انداز میں جو سوال کرتا ہے اسے اعتراض کہتے ہیں. یہ نہیں کیا بات کو سمجھا ہے. پھر کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کی بات صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے، پر یہ ہے، پر یہ ہے. جہاں پر یہ پر آ جائیں وہاں اعتراض ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، سوال عدم فہم کی بنیاد پر اور اعتراض بات کو سمجھتا ہے مگر اپنی منمانی کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کی بات صحیح پر یہ ہے. تو یہ آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی. صحیح تائید بھی کرتے ہیں، آپ نے صحیح کہا ہے، ہاں ایسا ہے مگر پر یہ ہے. تو یہ سوال اور اعتراض میں فرق آپ کے سامنے آ گیا. تو ملائکہ معصوم ہیں، اعتراض معصیت ہے. معصوم ملائک اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ معصوم کبھی معصیت کر ہی نہیں سکتا. ملائکہ معصوم ہے، معصیت اعتراض. اور انہوں نے سوال کیا تھا. جب پھر بتاؤں، آپ بارگاہ نبوی میں دیکھیں جس نے سوال کیا تھا وہ سلمان بن گیا، جس نے اعتراض کیا تھا وہ مروان بن گیا. تو اس لیے فرمایا السؤال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے. سوال کریں گے تو علم بڑھے گا. سوال کس سے کریں گے؟ جسے کچھ آتا ہو. اور جسے کچھ آتا ہوگا، جو عالم ہوگا وہ سلونی کہے گا، اور جو جاہل ہوگا گھر سے مسئلہ پوچھ کے بتائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر. یہ صلوات مل کر پڑھیں مولا کی ذات پر. تو ملائکہ نے سوال کر دیا، یا اللہ اسے بنائے گا جو خون ریزی کرے گا،
توجہ چاہتا ہوں، وہ خون ریزی کرے گا۔ اب سوال کر دیا تھا نا، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ایک جواب۔ دوسرا جو اس کو علم میں نے دیا ہے اسما کا وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب جیسے روح پھونکی گئی تو سارے ملائک سجدے میں چلے گئے۔ توجہ، سجدے میں چلے گئے۔ ملائکہ سے سوال تو کرے نا، کل سوال کر رہے تھے آج سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ چاہے زبانیں خاموش ہوں ان کے وجود سے یہی جواب ملے گا، کل ہمارے پاس معرفت نہیں تھی، سوال کر دیا ہے، اب معرفت آ گئی ہے، سجدہ کر دیا ہے۔ تو معرفت کی بنیاد پر سجدہ ہوتا ہے۔ یہ تو قرآنی سوال مثال دے کر مفسر کبیر نے بتایا ہے، اب محسوس مثال دی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا دیکھیں دو شخص آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ایک کو آپ جانتے ہیں ایک کو آپ نہیں جانتے۔ جس کو آپ جانتے آپ اس سے بھی ملیں گے اور جس کو آپ نہیں جانتے آپ ان سے بھی ملیں گے، مگر دونوں ملنے میں فرق ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کو آپ ایک حجاب سے ملیں گے، ایک کو بغیر حجاب سے ملیں گے، کھل کے ملیں گے، کھول کے ملیں گے، ایک سے جسے معرفت نہیں ہے اس سے بھی ملیں گے۔ بھائی میں آپ سے سوال کروں، اچھا جو آپ اس کے ساتھ آ رہا ہے تو کہے گا یہ فلاں صاحب اس کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ یہ فلاں سید ہے جو بین الحرمین میں ملا تھا، یہ فلاں عالم ہے جو حرم میں ملا تھا، یہ فلاں زائر ہے جو کم میں ملا تھا، یہ فلاں شخصیت ہے جو فلاں جگہ پر ماتم ہوتا ہے اس کا بانی ہے۔ اب پھر آپ دوبارہ ملیں گے، دونوں ملنے میں فرق ہوگا، پہلے بھی ملے تھے اب بھی ملے ہیں۔ آپ سے میں سوال کروں، پہلے کچھ اور انداز تھا اب کچھ اور انداز ہے، کیوں؟ آپ کا وجود جواب دے گا پہلے معرفت نہیں تھی ایسے ملا تھا، اب معرفت ہو گئی ہے تو ایسے مل رہا ہوں۔ یعنی معرفت پر تعظیم آ جاتی ہے، معرفت ہوتی ہے تو سجدہ ہوتا ہے۔ تو اب میں سوال کروں زمانے والوں کو، اگر حسین کہتے ہیں ہم حسین کو بھی مانتے ہیں، اگر مانتے ہوتے معرفت ہوتی تو آپ کا وجود بھی فرش اعضاء پر ہوتا، آپ کا وجود گھر میں ہو کر بتا رہا ہے کہ تو حسین کو نہ مانتا ہے نہ جانتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ پھر بھی مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ دیکھیں سب نورانی چہرے ماتمی چہرے میرے سامنے، کچھ ایسے ہیں کہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مولانا ختم کر دے، ختم ہو گئے اپنے وقت پر۔ صلوات آپ ایسی پڑھیں کہ آپ کی بھی عبادت ہو جائے، مل کر صلوات پڑھیں۔ اچھا معرفت حاصل کریں، معرفت نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی تو سجدہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ معرفت کے لیے سال صدیوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی معرفت آ سکتی ہے، اس لشکر کو چھوڑ کر اس لشکر میں آ سکتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی رمت مل جائے، تار سے تار جڑ جائے تو وہاں چھوڑ کر یہاں آ جاتے ہیں۔ یہ معرفت کیسے ہو؟ اور جس امام کی آج شب مولا کا ذکر کرنا چاہیے اس کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت ہے۔ موت کتنی سخت حدیث ہے، اور امام کی معرفت واجب ہے، مستحب نہیں ہے، سنت نہیں، واجب ہے۔ جو امام کو نہیں جانتا، کل میں عرض کر گیا تو مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی معرفت کو مولا سلامت رکھے اور نور معرفت کو بڑھائے۔ ایسی سماعتیں چاہیے کہ ذہن میں نہیں دل میں معرفت کو رکھتے جائیں، علی کو سنبھالتے جائیں، جلی کے ذکر کو بھی سنبھالتے جائیں۔ یہ معرفت ہے۔ جب امام کی معرفت کتنی ہے کہ جو نہیں رکھتا اس کی موت جاہلیت ہے، جاہل نہیں، جہالت نہیں، جہالت میں اور جاہلیت میں بڑا فرق ہے۔ جہالت کہتے ہیں کہ مدرسے میں اسکول میں کتاب نہ پڑھا ہو نہ لکھ سکتا ہو، وہ ہے جہالت۔ جاہلیت اس کو کہتے نہیں کہ رسول خدا سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، یعنی کیا؟ نہ خدا تھا نہ رسول تھا۔ جو امام کی معرفت نہیں رکھتا بھلے نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، وہ نہ خدا کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، وہ جاہلیت کی موت مر کے یہاں سے چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔
موت کیسی ہے؟ جاہلیت کی موت، یعنی ایسا کہ اس نے خدا کو مانا ہی نہیں ہے۔ دلیل دوں؟ جو امام کو نہیں مانتا، خدا کی قسم اس نے رسول کو نہیں مانا ہے، اس نے اللہ کا انکار کر دیا ہے۔ اگر دلیل نہ ہوتی تو یہ بات نہ کرتا۔ جو امام کو نہیں مانتا، جو امام کی ولایت کو نہیں مانتا، چاہے وہ نماز پڑھتا رہے، وہ رسول کا بھی انکاری ہے، وہ خدا کا منکر ہے۔ آپ سوال کریں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ خدا کا منکر ہو، رسول کا منکر ہو؟ میں دلیل ایسے دوں گا جو وہ دلیل آپ کے دلوں پر لکھی ہوئی ہے، فقط میں دکھاؤں گا کہ یہ دلیل ہے۔ غدیر کے میدان میں اللہ نے کہا پہنچا دو، اللہ نے کہا پہنچا دو، وہاں سے اللہ نے کہا، ادھر سے رسول نے پہنچایا۔ اب جس نے انکار کیا اس نے خدا کا بھی انکار کیا، رسول کا بھی انکار کیا۔ تو یہ ہے امامت کا۔ اور جو نہیں مانتا، امام کی معرفت نہیں رکھتا، اس کی موت جاہلیت ہے، جاہل نہیں، جاہلیت کی موت ہے۔ اب چلیں، حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگی جائے، اللہم عرفنی نفسک وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ وَلَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ اللہم عرفنی رسولک وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رسولک پھر فرمایا کہ لم عارف حجتک اللہم عرفنی حجتک وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حجتک وَزَلَلْتُ عَنْ دِینِی، اے میرے اللہ تو اپنی ذات کا عرفان دے۔ اگر میں نے تجھے نہیں پہچانا تو تیرے رسول کو پہچان نہیں پاؤں گا۔ یا اللہ اپنے رسول کا عرفان دے، اگر تیرے رسول کو نہیں پہچانا تو حجت خدا کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ یا اللہ حجت خدا کا عرفان دے، اگر حجت خدا کو نہ پہچانا تو میں ذلیل ہو کر مر جاؤں گا، گمراہ ہو کر مر جاؤں گا۔ اب جو امام کو نہیں پہچانتا وہ گمراہ ہو کر مرتا ہے۔ تو دو دلیل، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی اب دیکھیں، جو امام کو نہیں جانتا اس کی موت جاہلیت ہے، جو امام کو نہیں جانتا وہ گمراہ ہو کر اس دنیا سے مرے گا، گمراہ بھی ہے۔ وہ اتنا گمراہ ہو کر مرتا ہے اسے جائے نماز پر بھی صراط مستقیم نہیں ملتی، کیونکہ امام کی معرفت۔ اب یہاں تک بات آ گئی، جو امام کو نہیں جانتا اس کی موت جاہلیت ہے، اور جو امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ گمراہ ہو کر مرتا ہے۔ توجہ، اب میں عرض کروں، اب چلتے ہیں امام کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو تین جملے اور میرے سن لیجئے گا، یہ ویسے مشکل ہیں اور اس ممبر پر بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ کب تک ہم یہ چٹکلے پڑھتے رہیں گے اور خوش ہوتے رہیں گے؟ نہیں، وہ باتیں جو ہمیں قبر میں کام آئیں۔ فضائل بھی کام کی چیز ہے، مگر یہ ممبر امامت ہے، حسینیت ہے۔ اگر امامت کا ذکر نہ ہوا تو ممبر پہ آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور ممبر بنایا ہی امام کے لیے گیا تھا، ممبر بنایا ہی گئی ولایت کے لیے گیا تھا، اور اس جہاں پر امامت بیان نہ ہو تو یہ ممبر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، امام کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رسول خدا نے کتنی سخت حدیث ہے، جو نہیں پہچانے گا اس کی موت جاہلیت ہو جائے گی، گمراہ ہو کے مرے گا، اتنی سخت۔ اب چلتے ہیں، پہچاننا ہے ہمیں، اور اسی لیے رسول خدا نے فرمایا یا علی، خدا کو یا میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے، مجھے یا تو جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سلمان محمدی، منا اہل بیت کا ٹائٹل پانے والا، لقب پانے والا، وہ مسجد سے باہر آ رہا ہے، سلمان، وہ سلمان جس کے لیے امام نے فرمایا ان السلمان باب اللہ التی یؤتی منہ، زمانے والو سلمان کو عام نہ سمجھنا، یہ سلمان اللہ کا دروازہ ہے، جو بھی اللہ دیتا ہے سلمان کے ذریعے دیتا ہے۔
मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए, मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए। मुमकिन ही नहीं हर एक कारी को कुरान समझ में आ जाए। मिकदाद अबू ज़र अम्मार भी जीवन भर शौकत मसरूफ़ रहे इस कोशिश में सलमान समझ में आ जाए। सलमान एक अजीम हस्ती है, उससे सवाल किया जाता है जब मस्जिद से बाहर आते हैं, सलमान मस्जिद में कौन है? फरमाया एक फ़िलाँ फ़िलाँ है और एक को मैं नहीं जानता। एक मर्तबा मस्जिद में आया, देखा अली बैठे हुए हैं, अब चुगली का मौका मिल गया, तबीयत देखे कौन होगा। दौड़ता हुआ रसूल की बारगाह में गया, या रसूल अल्लाह आपने फरमाया था कि सलमान जैसा ज़मीन पर सच्चा मैंने देखा ही नहीं है, तो आज सफ़ेद झूठ बोला है। कहा कौन सा झूठ? इतने में सलमान आ गए। कहा कि सलमान ये क्या कह रहा है? कहा या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है? कहा कि बताओ क्या? कहा आज सलमान ने सफ़ेद झूठ बोला है। भाई कौन सा झूठ है? कहा अली मस्जिद में बैठे हुए थे, सलमान क्या अली को नहीं पहचानते, नहीं जानते? पूरा दिन अली के चेहरे की ज़ियारत करके इबादत करते हो, पूरी रात दरे अली पर झाड़ू देकर इबादत करते हो, आज कहते हो मैं अली को नहीं पहचानता। हाँ या रसूल अल्लाह, आपने जुमे के खुतबे में फरमाया था कि अली को या मैं पहचानता हूँ या खुदा पहचानता है। या रसूल अल्लाह, मैं ना अल्लाह हूँ ना रसूल खुदा हूँ, तो जो मैं अली को पहचान। जब सलमान जैसी हस्ती पहचान न सके, अब मुसलमान ज़ीशान इरफान सलमान कैसे पहचाने? कोई पहचान नहीं सकता। सलमान कह दे, 10वें दर्जे पर फायज जनाबे सलमान कह दे। इतनी बड़ी हस्ती जिसको रसूल खुदा ने फरमाया सलमान मेरी उम्मत का लुकमान है, ऐसी अजीम हस्ती वो बोल दे कि मैं पहचान नहीं सकता। फिर मेरे मौला ने फरमाया, खुतबा शख्सिया में फरमाया, मैं उस बुलंदी पर हूँ जिस बुलंदी पर कोई परिंदा परवाज़ नहीं कर सकता। मैं वो बुलंदी हूँ, मेरे वजूद से फैज़ के चश्मे जारी होते हैं, मुझ तक कोई परवाज़ कर ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं पहचान सकते। जनाब सलमान ने कहा नहीं पहचान सकते। ख़ुद अली ने कहा पहुँच नहीं सकते। जिसके आप मातमी हैं, अज़ादार हैं, और जिसका ये मुहर्रम है, उस मौला हुसैन से पूछें, उस मौला से पूछें। 3 शख्स आते हैं मौला के पास, दिलों के बादशाह हुसैन के पास, और आके कहते हैं मौला ए अल्लाह के निराले हादी, ए मौला ए आका दिलों के बादशाह, आप हमें अपनी मारिफत हकीकत माहियत से आगाह करें। मौला ने देखकर फरमाया ज़र्फ़ इतना देख ही नहीं रहा जो हुसैन को बर्दाश्त कर सके। कहा मौला जो ज़र्फ़ है वो बताएं, उतना हमें बता दे। मौला ने फरमाया ये 2 उठ के चले जाएं, ये जो तीसरा बैठा इसमें कुछ रमक है, बयान इसके सामने कर सकता हूँ। अब मौला ने बयान करना शुरू कर दिया, मुझे पहचानो मैं हुसैन, हाय हाय मुझे पहचानो। ज़ाहिरी फ़ज़ाइल बयान शुरू करना शुरू कर दिए। मातम कलामुल हुसैन ज़हब ताइरो अक्ल ही, अभी इमाम हुसैन का कलाम तमाम नहीं हुआ था, इसके अक्ल का परंदा परवाज़ कर चुका था, ये दीवाना हो चुका था। मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अदरक्तहु रहमहुल्लाह, वो अल्लाह की रहमत में चला गया था, उसका दिमाग उसका अक्ल खुदाफिज करके चला गया, ये रहमत खुदा था। अगर इसके पास अक्ल होता तो ये काफिर बन के उठता था, काफिर बन के उठता। यानी क्या, मौला को क्या समझता जो काफिर बन जाता? यानी मौला ने बताया कोई पहुंच ही नहीं सकता, कायनात में कोई ऐसा ज़र्फ़ ही नहीं बना जिस ज़र्फ़ में या हुसैन या अली समा जाए। इतना हम समझ सकते हैं जितना उन्होंने बताया है, समझाया है। वहाँ तक जिन्होंने बताया वहाँ तक हमारी सरहदें हैं, आगे हम नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता।
اور جو بیان کیا ہے وہ بھی کوئی ہضم نہیں کر سکتا۔ یہ وہ کتابوں میں بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی ترجموں پر اکتفا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پھر بھی مومنین سوال کرتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کیسے ہے؟ بھئی مولا حسین ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی، میں واپس آؤں گا، صلوات پڑھی محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ پھر بھی مل کر صلوات پڑھی محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ اب ایک مسئلہ تھا جو حل کرنا چاہتا تھا، ٹائم تھوڑا ہے مگر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، 20 منٹ میرے اور ہیں، اگر آپ چاہیں تو ایک مسئلے کو حل کر سکتا ہوں۔ مولا حسین کی عطا کو کوئی سمجھا ہی نہیں ہے، مولا حسین کے کرم کو، سخا کو کوئی سمجھا ہی نہیں ہے۔ مولا حسین کی وہ ذات ہے جس کے لیے معصوم نے فرمایا ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں اور ہم سب سے جو وسیع ترین کشتی ہے اسے حسین کہتے ہیں، جو وسیع ترین کشتی ہے۔ اب کہیں کہ مولا ولی مطلق ہیں اور واجب الاطاعت ہیں، توجہ چاہتا ہوں، جس کی اطاعت واجب ہے، کل بیان کروں گا انشاءاللہ، مولا نے توفیق دی کہ واجب اطاعت کیسے ہیں، اپنی زبانی نہیں مولا کی زبانی بیان کروں گا۔ سوال کیا جاتا ہے بھئی یہ راہب کے 7 بیٹے مولا نے دیے یا نہیں دیے؟ ہے توجہ آپ کی، میں اس کو تفصیلاً بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کے 7 بیٹے، پہلا سوال یہ ہے، امکانی بحث کی جاتی ہے، آیا امام یہ عطا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ امام اس پر اختیار رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ اگر امام کے پاس ولایت ہے تو پھر حوالے کی ضرورت نہیں ہے، اگر امام میں یہ طاقت و قوت ہے تو پھر حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر حوالہ ہی چاہیے تو مناقب سادات الکرام میں یہ واقعہ، یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حسینی صلوات پڑھی محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ پھر بھی مل کر صلوات پڑھی محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ یہ راہب کا قصہ جو ہے میں کل انشاءاللہ تفصیلی بیان کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ موضوع میرا مکمل نہیں ہو پائے گا، اسی لیے پھر آگے کہتا ہوں۔ امام کی معرفت، امام چاہے پہلا ہو یا آخری ہو، کوئی معرفت کما حق نہیں کر سکتا۔ جب معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتے تو پھر رسول خدا نے کیوں فرمایا جو معرفت حاصل نہیں کرے گا وہ اس کی موت موت جاہلیت ہے، اور حدیث بھی صحیح ہے، تواتر کے ساتھ ہے، طرفین میں لکھی ہوئی ہے۔ حدیث اتنی سخت اور وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اب کیا کریں؟ توجہ چاہتا ہوں، علامہ نقن علیہ الرحمٰن جو برے صغیر کے مجتہد گزرے ہیں، بلکہ یہ ایسے اجتہاد پر فائز تھے جو مجتہدوں کو اجتہاد کا اجازہ دیا کرتے تھے، بتاتے تھے کہ تو مجتہد ہو گیا ہے، اتنے بڑے عالم نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، کہ امام کو کما حق ہو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ پھر مثال دی، کہا امام کو پہچاننا ایسے ہے جیسے ایک سوئی کو اٹھا کر اس میں سمندر کو ڈالنا، اگر آپ کو کوئی کہے اس سوئی کے سوراخ میں سمندر کو بند کریں تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ظرف چھوٹا ہے اور سمندر بے شمار ہے، بے انتہا ہے، اس میں نہیں آ سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس سمندر میں اس سوئی کو غوطہ دلائیں، جتنا ظرف ہے اتنا پانی آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے بحر معرفت میں، بحر ولایت میں، بحر امامت میں انسان پہنچ نہیں سکتا۔ اگر معرفت کے سمندر میں خود کو غرق کر دے، جتنا ظرف ہے اتنا امام کی معرفت آ جائے گی۔ پھر امام فرماتے ہیں ایک قدم آپ بڑھائیں گے 10 قدم ہم بڑھ کے آئیں گے، مسلمان تم بنو سلمان ہم بنائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ پھر بھی مل کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ معرفت حاصل کرنی ہے تو کل بھی یہی عرض کر رہا تھا، اگر امام کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے تو امام کے ذکر کی معرفت، امام کے اسم کی معرفت اتنی تو حاصل کر سکتے ہیں، یہ مقدمہ بنے گا۔ دیکھیں معرفت کے 2 قسمیں ہیں، ایک تو معرفت یعنی پہچاننا ہو گیا نہیں ہو، یعنی پہچان جو شناختی کارڈ کی معرفت ہوتی ہے، آپ کی تصویر
نام، والد کا نام، ایڈریس، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ ہے سامنے والی معرفت۔ آیا یہ معرفت طلب کی ہے؟ اگر یہ معرفت طلب کی ہے، یہ تو مولا کے دور میں وہ بھی جانتے تھے، اور مولا حسن کے دور میں فقیر شام جانتا تھا، مولا حسین کے دور میں یزیدی جانتے تھے، اور جو نہیں جانتے تھے کربلا کے میدان میں سیدہ کے لال نے کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا، مجھے پہچانو میں حسین ہوں، میری ماں کا نام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، میرے باپ کا نام علی ہے، دادا کا نام ابو طالب ہے، نانا کا نام رسول خدا محمد مصطفیٰ ہے، بتایا تھا، تب پہچانو مجھے۔ یہ معرفت تو بتائی تھی، تو کیا پھر ان کی موت جاہلیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، یہ سامنے والی معرفت ہے۔ جب پھر دوں، آپ کے ہاں کوئی آتا ہے، دو سوال ذہن میں ابھرتے ہیں، یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ کون میں یہ شناختی کارڈ والی معرفت ہے، کیا ہے عہدہ منصب آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آیا، یہ کون ہے، ذات یہ ہے، نام یہ ہے، وہاں سے آیا ہے، یہ ہے، یہ بیان کیا جائے۔ یہ کیا ہے، یہ استاد ہے، انجینئر ہے، مولوی صاحب ہے، علامہ ہے، مجتہد ہے، یہ چیزیں آتی ہیں۔ یہ نہیں کیا ہے، منصب بیان کیا جاتا ہے، کون ہے، ظاہری معرفت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ جو معصوم نے طلب کی ہے، یہ کون والی نہیں ہے، کیا والی ہے۔ بھائی حسین کون ہے، امام ہے، ولی ہے، واجب الاطاعت ہے، معصوم ہے، سلطان ہے، کائنات کا نگران ہے، اور سلطان کربلا ہے، سیدہ کا لال ہے، واجب الاطاعت ہے۔ اگر واجب الاطاعت ہے، جتنی اطاعت کرتے جاؤ گے، عارف بنتے جاؤ گے، عارف بنتے جاؤ گے، معرفت آتی جائے گی، اور معرفت اس مقام پر آ جائے گی، پھر 12ویں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، 12واں خود آ جائے گا۔ جب معرفت ہو جائے تو امام خود چل کے آتا ہے۔ میسم تمار کے پاس آیا تھا، نہیں آیا تھا؟ میسم کے پاس وہ معرفت تھی کہ علی نے تخت حکومت کو چھوڑ کر میسم کے دکان پر جا کر بیٹھے تھے، وہاں راز امامت بیان کرتے تھے۔ تو دعا مانگے، اے میسم کو زور بیان دینے والے، ہمیں بھی زباں دے، زباں تر دینے والے۔ آپ خاموش بیٹھے ہیں، سب کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، اے میسم کو زور بیان دینے والے، ہمیں بھی زباں دے، زباں تر دینے والے۔ دعائے ملک حیدر سیدہ پر، سلامت رہے روٹیاں دینے والے، سلامت رہے روٹیاں دینے والے۔ ارے اٹھاتے کیوں نہیں جنازہ نبی کا، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے۔ تو میسم اتنے اس کردار تک پہنچے کہ امام وہاں پہنچ گئے۔ اسی لیے پہلے ظاہری معرفت حاصل کریں کہ مولا کا اسم کیا ہے، مولا کی ذات کیا ہے، پھر مولا کا عہدہ کیا ہے۔ ہم نے ابھی اس میں علی کی فضیلت کا عرض کر رہا تھا، اس میں علی کی طاقت کو نہیں سمجھا ہے، قوت کو نہیں سمجھا ہے، برکت کو نہیں سمجھا ہے کہ علی کا اسم کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بس آخری فضائل کا جملہ دے رہا ہوں، توجہ ہے آپ حضرات کی۔ علی کیا ہے؟ روایت کے یہ جملے ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جناب سلمان جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ دل میں سوچا کہ حضرت ابراہیم نے پرندوں کو ذبح کر کے زندہ کیسے کیا، اب مولا سے پوچھوں گا۔ علی کہتے ہی اس کو ہیں جو دلوں کا راز جانتا ہو۔ کہا سلمان کیا سوچ رہے ہو، کل ایمان آپ بہتر جانتے ہیں۔ مولا نے فرمایا سلمان سوچ رہے ہو کہ جناب ابراہیم نے پرندوں کو ذبح کر کے کیسے زندہ کیا تھا؟ ہاں مولا یہی سوال ہے۔ مولا نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو یا خود کرنا چاہتے ہو؟ کریم مولا کریم، دیکھیں کتنے خود کر۔ مولا اگر اپنے ہاتھوں سے ہو جائے تو ایمان اور بھی بڑھ جائے گا۔ مولا نے فرمایا وہ جو پرندہ ہے اس کو پکڑ اور ذبح کر۔ ایک مرتبہ کہا مولا وہ دور ہے، میں اس کو پکڑ نہیں سکوں گا، وہ اڑتا رہے گا، میں بھاگ نہیں سکوں گا، اور مجھے بھاگنے میں شرم آتی ہے۔
میں آپ کا بھی صحابی ہوں، نبی کا صحابی ہوں۔ کہا جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا ایک مرتبہ پرندے کو دیکھ، میرا نام پکار، خود آ جائے گا۔ پرندے کو دیکھ کر کہا یا علی، پرندہ اڑتا ہوا آیا۔ سلمان نہ نبی ہے نہ امام ہے، پرندہ حیوان ہے۔ نبی علی کے صحابی نے پکارا، اتنا باوفا تھا، صحابی کے کہنے پر آ گیا، بھاگا نہیں تھا۔ تو یہاں جیسے آیا اور جناب سلمان نے خنجر نکالا، اب چاہا کہ میں اس کو ذبح کروں۔ ذبح کرنا چاہا، مولا نے فرمایا ایسے کرو، اس کو چھوڑ دو، خنجر نکالو، میرا نام لو، یہ خنجر پر خود گردن پھیرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک مرتبہ کہا یا علی، یہ پرندے نے گردن پھیری، ذبح ہو گیا۔ مولا یہ ذبح ہو گیا، کہا میرا نام لے کر گردن جوڑ دے پھر زندہ ہو جائے گا۔ کہتے کہ ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ 70 مرتبہ ذبح ہوا، زندہ ہوا، ذبح ہوا، زندہ ہوا، ذبح ہوا، زندہ ہوا، ذبح ہوا، زندہ ہوا۔ کہا کہ مولا اس کو درد نہیں ہوتا؟ مولا نے فرمایا سلمان پرندے سے خود پوچھ۔ کہا پرندے تجھے ذبح کرتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، ذبح کرتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، درد نہیں ہوتا؟ کہتا ہے سلمان عجیب باتیں نہ کرو، تو نام ہی ایسے لے رہا ہے، مجھے ذبح ہونے میں مزہ آ رہا ہے، مجھے ذبح ہونے میں مزہ آ رہا ہے۔ علی کا نام لینے سے تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں۔ آج چوتھا دن ہے، کسی بزرگ نے نعرہ نہیں لگایا ہے۔ نعرہ میں لگاؤں گا، حجابوں کو توڑ کر ایک خیبر شکن نعرہ آپ لگائیں گے تاکہ میں قسم اٹھا سکوں کہ کڈھن والوں نے نعرے کا جواب دیا تھا۔ اب ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، نعرہ حیدری۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نعرے کا جواب اچھا دیتے ہیں مگر شرم میں بیٹھے، نعرہ کون لگائے گا؟ اب میں نعرے بھی خود لگاؤں گا، جواب آپ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا نعرہ، خدا کی قسم یہ جو نعرہ ہے اس کے یا علی کہنا، یا علی کہنا، اس کا فائدہ بہت ہے، اس کا فائدہ بہت ہے، دنیا میں آخرت میں ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَقِفْهُمْ عَنْهُمْ مَسْئُولٌ، ملا سمدی عملی کہتے ہیں بحر المعارف میں، کہا یہ آیت نازل ہوئی، اس کے ذیل میں مولا نے فرمایا کہ نمازوں کے زور پر کوئی جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا، ایک کہے گا دروازہ بند ہوگا، دق الباب کرے گا کہ بھئی دروازہ بند کیوں ہے؟ اندر سے آواز آئے گی چابی ہے، چابی ہے۔ ایک مرتبہ سوچے گا مولویوں نے جو کفن پہنایا تھا اس میں جیب تو نہیں تھی، ہاتھ خالی تھے، تو چابی تو نہیں تھی۔ اندر سے آواز آئے گی مولوی صاحب یہ چابی لوہے کی تانبے کی نہیں، یہ چابی کچھ اور ہے۔ کہا کون سی چابی مجھے بتائیں تو صحیح۔ کہا ایک مرتبہ یا علی کہو سب کھل جائیں گے۔ اب طبیعت میں تھا، مشکل میں لولا لولا کہتے تھے اور مولا کو بلا دیتے تھے۔ اب چاہے گا یا علی کہوں، چاہے گا یا علی کہوں، زبان کام نہیں کرے گی، دانتوں تلے دب جائے گی۔ ایک مرتبہ آواز آئے گی ملعون دنیا میں تو نہیں چاہتا تھا علی علی کر، اب میں نہیں چاہتا علی علی کر۔ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں نعرہ حیدری۔ اب صلوات کی جگہ پر نعرے لگواؤں گا تاکہ آپ بیدار رہیں، نعرہ حیدری۔ اچھا مولوی صاحبان جب صلوات کا کہتے ہیں ہاتھ بلند نہیں کہتے، نعرہ تکبیر کہتے ہیں ہاتھ نہیں بلند نہ کریں، اور نعرہ رسالت پر بھی کسی نے نہیں کہا کہ ہاتھ کو بلند کر کے کہیں۔ یا علی کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ بلند کریں تاکہ غدیر والے دونوں ہاتھ نظر آئیں۔ اب جو غدیری بیٹھا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، ابھی بھی ہاتھ بلند نہیں ہوئے، مل کر اور پورے کلیجے کی طاقت سے اس 4 مجلسوں کو قبول کروانے کے لیے امام کی بارگاہ میں ایسا نعرہ لگاتے ہیں تاکہ امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ نعرہ پہنچ جائے۔ مل کر ہاتھوں کو کھولیے گا، نعرہ حیدری۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہی نام ہماری زندگی ہے، یہی نام ہماری پہچان ہے۔ ایک نام پہچان ہے علی کا، دوسرا نام پہچان ہے حسین کا۔ میں کل ایک روایت پڑھوں گا کہ علی کی محبت کہاں کہاں رکھی گئی اور حسین کی محبت کہاں کہاں رکھی گئی، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور علی کے نام سے چہروں پر رونق آ جاتی ہے، اور امام نے فرمایا کہ حسین کے نام میں ایسی خصوصیت رکھی گئی ہے جو بھی انسان نام لے گا اس کے دل میں غم اتر جائے گا، کیونکہ مظلوم اتنا ہے،
مظلوم اتنا ہے ہمارا مولا، ادھر حسین نام آیا ادھر آنکھ تر ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا مظلوم مولا ہے، حسین مولا جتنا امیر کوئی نہیں۔ اگر آپ مصائب دیکھیں گے کہ مولا جیسا غریب کوئی نہیں، ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا آپ کے معاشرے میں جس کا بیٹا مر جائے اس کو تسلیت دینے کی بجائے تیر برسائے جائیں، جنازے میں شرکت کی بجائے ان جنازوں کی توہین کی جائے۔ حسین وہ مظلوم ہے، میں نے کل بھی روایت پڑھی تھی، وہاں سے مستار لیتے ہوئے ابن کولوی نے ایک روایت لکھی ہے، غیرت مندو، آج شب جمعہ ہے، اپنے مرحومین کو بخشوانے کے لیے اور سرکار امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے معصوم نے فرمایا اگر رونا نہ آئے رونے جیسی شکل بناؤ، کیونکہ بیویاں آتی ہیں آپ کا پرسہ لینے کے لیے۔ ہاں آزادار و روایت کے جملے ملتے ہیں، مولا حسین کا بچپن ہے اور مولا کو جناب سیدہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ گھر میں رسول خدا آتے ہیں، علامہ جعفر شوستری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آتے ہوئے 4 مقامات پر رسول نے بوسہ دیا ہے۔ آ کے امام حسین کی پیشانی چومتے ہیں، پھر لبوں کو چومتے ہیں، پھر گردن کو چومتے ہیں، پھر سینے کو چومتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں پیشانی کو اس لیے چومتے ہیں کہ رسول خدا کو پتہ تھا یہاں پر حسین کو 10 محرم میں جب کوئی نہیں رہے گا، کوئی ظالم پتھر مارے گا، پیشانی پھٹ جائے گی، مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ پھر کہا کہ لبوں پر بوسہ اسی لیے دیا کرتے تھے کہ یہ پیاس کی وجہ سے خشک ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس لبوں پر ظالم چھڑی مار کے کہے گا کہ یہ باغی ہے، نمازی نہیں تھا، اور اس کی بہن رو کے کہے گی میرا حسین نمازی تھا۔ آزادارو، تیسرا مقام ہے گردن کا۔ گردن کا بوسہ اسی لیے دیتے تھے کہ کند خنجر سے وار کیا جائے گا، 13 ضربیں چلائی جائیں گی۔ اس کی چھوٹی بیٹی 4 سال کی رو رو کے کہہ رہی ہوگی ظالم تجھے مارنا ہے تو ایک بوند پانی کا دے دے۔ اب کہا کہ سینہ چومتا اسی لیے ہوں کہ اس سینے پر ظالم کا گھٹنا ہوگا، اور دوسرا سبب کہتے ہیں اس سینے پر گھوڑوں سے پامال کیا جائے گا۔ آزادارو، دوسری روایت شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب بھی آتے حسین کو اٹھا کر حسین کے جوڑوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور جناب سیدہ رو کے پوچھتی بابا چومتے بھی ہیں روتے بھی ہیں، کیا سبب ہے؟ رو کے کہتے تھے اے زہرا وہ جگہ چومتا ہوں جو پامال کیے جائیں گے۔ ہاں دادر مولا حسین کو رونے والوں، میں کل پڑھ رہا تھا نانا کے روزے سے ودا کیا میرے مولا نے۔ ہاں آزادارو، رونے والوں، پھر ماں کی قبر پر آئے، بھائی کی قبر پر آئے، 2 ودا اور بھی کیے تھے۔ ایک ودا جناب ام البنین سے کیا تھا، ایک ودا جناب ام سلمہ سے کیا تھا۔ جناب ام سلمہ نے کہا تھا اے حسین جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ مگر کربلا نہ جانا، کربلا تمہارا مقتل ہے۔ آزادارو، یہ ودا کر کے میرے مولا ایک مرتبہ مولا عباس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں عباس ذرا آؤ اور کرتاس اور قلم لیتے ہوئے آؤ۔ ہاں زادارو، جب لے کر آئے تو مولا نے فرمایا کہ بیویوں کو بول دو تیاری کرنا شروع کر دیں، اب نانا کا مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ مولا نے صفحے پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من فتح کبیر کا قریب کی آیت لکھی۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اس آیت کو نصر من اللہ فتح قریب کو مٹا کر لکھ دو انا للہ و انا الیہ راجعون۔
आज़ादारो इन अयाम में नहीं रोएंगे तो कब रोएंगे। आज़ादारो इस मजलूम का मातम है, खुदा जाने आइंदा बरस कोई जिंदा रहे या ना रहे। आज़ादारो ये रोना कब्र में काम आएगा। आज़ादारो अब फहरिस्त तैयार हो रही है, मर्दों की फहरिस्त तैयार हुई। का अब्बास लिखे हुसैन इब्ने अली शहीद करबला। मौला ने लिखा का अब लिखो अब्बास इब्ने अली शहीद करबला। मौला ने लिखा का अब लिखो अकबर इब्ने हुसैन शहीद करबला। लिखवाते हुए आखिरी नाम लिखा, कहा लिखो अली असगर बिन हुसैन शहीद करबला। कलम को रोक कर कहते हैं मौला ये अभी 18 दिन का है, क्या ये भी शहीद हो जाएगा। फिर मौला ने सोचा मौला क्या आप अपने अहले हरम को लेकर जाएंगे। मौला ने फरमाया अहले हरम नहीं, मेरे साथ मेरी बहनें जाएंगी। अब मर्दों की फहरिस्त तैयार हुई। कहा कि अब मस्तूरात के नाम लिखो। आप सुन के रो रहे हैं अब्बास मौला पे क्या गुजरी होगी। जिसको मुर्शिद ज़ादी कहता था, जिसको आँख उठाकर नहीं देखते थे, उसका नाम कहा लिखो ज़ैनब बिनते अली असीराए शाम। एक मर्तबा कलम हाथ से गिरा, कहो मौला क्या मेरी मुर्शिद ज़ादी शाम जाएगी। कहो इसके बगैर नाना का दीन नहीं बचेगा। का अब लिखो कुलसूम बिनते अली असीराए शाम। ये भी लिख लिया। हाँ गैरतमंदो एक नाम और लिखवाया। का अब लिखो रुकैया बिनते अली असीराए शाम। अब कागज़ और कलम को ज़मीन पर रखा। कहा मौला मौला अपनी बहनों को मदीने में छोड़कर जाएं। मेरी बहन रुकैया काफ़ी है। शाम का बाजार जाने, शाम का जिंदान जाने, वो मेरी बहन रुकैया जाने। मौला ने कहा अब्बास ये तेरी बहन नहीं है, मेरी बहन भी है। मैं अपनी बहनों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि ये ऐसे उजड़ेगी ऐसे कोई भी नहीं उजड़ेगा। इसके सर का ताज मारा जाएगा, बच्चे परदेश में मारे जाएंगे। हाँ ज़ादारो एक मर्तबा नाम लिखते लिखते एक मर्तबा ऐसे मर्तबे से नाम लिखते हुए आ रहे हैं। गैरतमंदो अब नाम लिखना चाहते हैं अब्बास सुगरा बिनते हुसैन। एक मर्तबा स्वाद लिखा। कहा अब्बास ये मिटा कर सकीना लिख दो। काश क्या सुगरा को मैंने देखा है, आमादा हो रही है, तैयार हो रही है। गैरतमंदो बीबियों को इतना इत्मीनान नहीं था जितना जनाबे सुगरा को इत्मीनान था। जनाबे ज़ैनब सोच रही थी कि मुझे अब्दुल्ला इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। जनाबे उम्मे कुलसूम सोच रही थी मुझे भाई लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे। मुतमैन थी सुगरा, वो मुझे अकबर भैया लेकर जाएंगे। आज़ादारो जो मुतमैन थी, आज़ादारो जो घर पूरा सफ़र के लिए जाए ना, छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं। सुगरा बहुत खुश थी, मैं अकबर के साथ जाऊंगी। एक मर्तबा सुना का सुगरा तू नहीं जा सकती। आज़ादारो एक मर्तबा इमाम ने 2 वजहें बयान की हैं। आपकी मर्जी है, तुझे रोना नहीं आ रहा है। अब पूछे जनाब सुगरा से कैसे अलविदा किया होगा। आज़ादारो एक मर्तबा जनाब सुगरा को 2 वजह बताई गई। मौला हुसैन ने रो कर कहा ए सुगरा आप बीमार हैं। एक मर्तबा रो कर कहती है खुदा की कसम लेती हूँ बाबा मैं किसी मंजिल पर ये नहीं कहूँगी मैं बीमार हूँ। एक मर्तबा बचपन के अदा में कहती है बाबा मैं नहीं कहती, मुझे अमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिज़ा के साथ बिठा दो, मुझे साथ
साथ लेकर चलो। हाँ ज़ादारो, मौला ने कहा मेरी बेटी तू मेरी माँ की शक्ल रखती है, मैं आपको देखता हूँ मुझे मेरी माँ याद आती है। हाँ ज़ादारो, बीबी एक कोने में मायूस होकर देख रही थी, महमल तैयार हो रहे थे। हाँ ज़ादारो, हमीद बिन मुस्लिम कहता है मैं बसरे से आया था, कनातें गलियों में लगी हुई थी, मैं वहाँ से देख रहा था कि किस तरह से सादात तैयार हो रहे हैं। मेरे साथ कोई शख्स था, मैंने देखा एक कुर्सी पर मेरी मौला बैठे हुए हैं और मैंने देखा एक हैबत वाला जवान है और एक नबी की शक्ल वाला जवान है, एक इस्मत की पर्दादार बीबी को लेकर आ रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन है? जवाब दिया गया ये अली की बेटी कुलसूम है। फिर मैंने देखा कि एक नौजवान 13 बरस का जा रहा है, एक मस्तूर को लेकर आ रहा है। मैंने सवाल किया ये कौन है? जवाब दिया गया ये हसन की बेवा कासिम की माँ है। फिर मैंने देखा एक खूबसूरत नौजवान जा रहा है, एक बीबी को लेकर आ रहा है। हाँ ज़ादारो, ये रावी कहता है मैंने देखा ये बीबियाँ आ रही थी, हुसैन अपने मकाम पर थे और ये एक एक नौजवान जाता था और बीबियों को लेकर आता था। अब जैसे मैंने देखा ना, एक बाहया बावकार बीबी आ रही थी, ऐसे चल रही थी लगता था ये ज़्यादा चली नहीं है। मैंने पूछा ये कौन मुखद्दरात इस्मत की बीबी है जिसे चलना भी नहीं आता? उसने रोकर कहा ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है जिसे चलना नहीं आ रहा है। हाँ ज़ादारो, बीबी आई। ये हमीद बिन मुस्लिम कहता है एक मर्तबा हुसैन ने कुर्सी छोड़ी, आगे अब्बास भी बढ़े, अकबर भी बढ़े, कासिम भी बढ़े, दो जानू होकर बैठ गए। हर एक चाहता था मैं सवार कराऊं। एक मर्तबा बीबी ने कहा हुसैन भैया आप सवार न कराएं, अब्बास भैया आप सवार न कराएं, अकबर बेटा आप सवार न कराएं। गैरतमंदों रोना चाहती है ना। बीबी ने एक एक जुमला कहा अब मुझे वो सवार कराए जो मेरे साथ शाम जाएगा, मेरे साथ बाजार जाएगा। हाँ ज़ादारो, महमल तैयार हो गए, दो बीबियां रह गई। एक का नाम सुगरा है, एक का नाम जनाब उम्मे रबाब है, अपने हुजरे में है। कभी दरवाज़ा खोलती है, जनाब सुगरा पर नज़र पड़ती है, रो के कहती है कैसे जाऊं, मैंने अपने हाथों से पाला है, मैं कैसे छोड़ कर जाऊं, मैं अपनी बेटी को कैसे छोड़ कर जाऊं। एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन को बुलाया, जनाब सुगरा ने कहा बाबा मैं चादर बिछाती हूँ, मुझसे कुछ बातें करके चले जाएं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ ज़ादारो, जनाब सुगरा ने चादर बिछाई। एक मर्तबा जनाब रबाब ने देखा कि अब मौला हुसैन जनाब सुगरा के सामने बैठे हैं। जनाब सुगरा ने कहा बाबा मैं एक मुझे पता है आप चले जाएंगे, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, मेरा अकबर चला जाएगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। गैरतमंदों, एक मर्तबा बीबी ने कहा मेरे 4 रिश्तेदार मेरे जनाजे पर न जाएं, ना आए बाबा, मेरे 4 रिश्तेदार ना आए। अरबाबे मिंबर पढ़ते हैं, मौला ने फरमाया कौन से? एक मर्तबा कहा एक वो ना आए जिसके हिस्से की बहन हो। एक मर्तबा मौला ने फरमाया दूसरा कौन ना आए? मौला अब्बास गली में खड़े हुए थे, करीब थे, कहा एक वो ना आए जिसने मेरा नाम फहरिस्त में नहीं रखा। एक मर्तबा मौला अब्बास ने अपना सर दीवार में मार कर कहा आका अगर मुझे इजाज़त देते ये बातें मैं न सुनता, और सुगरा की बेबसी मुझे देखी नहीं जाती। हाँ ज़ादारो, अब तीसरा नाम लिया। हाँ ज़ादारो, जैसे नाम लिया ना,
جیسے نام لے رہی تھی وہاں سے جناب رباب گزری، رو کر کہا یہ جو پردہ کر کے جا رہی ہے یہ میرے جنازے پر نہ آئے، اگر میری ماں ہوتی تو ایسا نہ کرتی، یہ مجھے پالنے والی ماں ہے، اسے کیا پتا کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ جناب رباب رک گئی، کہا کہ آقا میں بے بس ہوں، کیا کروں؟ جیسے یہ کہہ رہی تھی نا، آگا حسن صادق حفظ اللہ روایت پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا جناب صغرا نے، کہا بابا آپ چلے جائیں گے یہ حویلی ویران ہو جائے گی، مدینہ سنسان ہو جائے گا، میں اپنے بھائی سے وہ اٹھا کر جیسے اکبر سے باتیں کرتی تھی میں اصغر کو وہی باتیں کروں گی۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا، بی بی جناب صغرا نے کہا کہ بابا اگر آپ کے پاس آتا ہے تو لے کر چلے جائیں۔ ایک مرتبہ بیویوں نے پکارا نہیں آیا، ماں نے پکارا نہیں آیا، روایت کے جملے ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ کان میں کوئی مولا نے کچھ کہا تھا، وہ مکر مولا کے ہاتھوں پر آ گیا۔ ارباب منبر کہتے ہیں مولا نے شاید کہا ہوگا اصغر اگر آپ یہاں رہ گئے آپ کے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ آزادارو ہاتھوں پہ اصغر کو لیا۔ ایک مرتبہ جناب صغرا کو کہا بیٹی بتاؤ چوتھا رشتہ دار کون آئے؟ ایک مرتبہ چادر کو سنبھالا، ایک مرتبہ رو کر کہتی ہے بابا محسوس نہ کرنا جب اس دنیا سے چلی جاؤں آپ میرے جنازے میں نہ آنا۔ مولا نے رو کر کہا بیٹا کوئی آئے نہ آئے حسین نہیں آئے گا، کوئی آئے نہ آئے میرا مقتل کربلا ہوگا۔ آزادارو بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر ایک مرتبہ جناب اکبر قدموں کے نشان بنا کر قافلہ چلا۔ اب سنیں گے روایت بہت سخت آ رہی ہے مجھے معاف کرنا۔ آزادارو روایت ملتی ہے حسین مولا نے ایک منزل طے کی، رات کو وہاں رکے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس آپ اس قافلے کو سنبھالیں، میں جا کے اپنی بیمار بیٹی کو دے کر آتا ہوں۔ آزادارو 7 میل چلے تھے، مولا نے ذوالجناح کو دوڑایا، مدینے میں آئے، ایک مرتبہ اندر جا کے دیکھتے ہیں کبھی اس دیوار میں ٹکر لگاتی ہے کبھی اس دیوار میں سر لگاتی ہے، رو رو کے کہتی اکبر او اکبر یہ سنسان گھر وہ مجھے کھانے کو آتا ہے، او اکبر میں مر جاؤں گی، آئے اکبر۔ آزادارو بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا صغرا صبر کرو اکبر تجھے شادی کب کرے گا لینے کے لیے آئے گا۔ کہا بھیا اکبر کو کہنا جب سہرا سجانا بہنا کو بھول نہ جانا، اکبر جب سہرا سجانا مہندی لگانا بہنا کو بھول نہ جانا۔ آزادارو ہو گیا، میں جلدی روایت کو آخری کو پڑھ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی طلب کرتا ہوں، ابھی آوازوں کو بلند کرے۔ آ گیا عصر عاشور، اکبر کو لگا نیزہ، حسین پہنچے سرہانے کو۔ ایک مرتبہ پوچھا بابا اے بیٹا اکبر کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، تیرا دل کوئی پتھر کا ہے جو صدا نہیں نکل رہی؟ اب پوچھیں حسین سے جو اکبر کو اٹھائے ہوئے اب پوچھ رہے ہیں اکبر کوئی تمنا ہے؟ کہا بابا کوئی اور تمنا نہیں ہے، جس کو اکیلا چھوڑ کر آئے تھے مجھے ایک مرتبہ صغرا ملا دے۔ غیرت مندو اعجاز امامت سے 2 انگلیوں کو بلند کیا، کہا اکبر دیکھ لو۔ ایک مرتبہ حویلی میں دیکھا، حجروں میں دیکھا، نظر نہیں آیا۔ کہا بابا میری بہن یہاں نہیں ہے۔ کہا اب نانا رسول کے روزے میں دیکھ، کہا یہاں بھی نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ
مظلوم کربلا نے کہا بیٹا جہاں الوداع کیا تھا وہاں دیکھ لے. ایک مرتبہ کہا بابا وہاں میری بہن نہیں ہے, ایک سیاہ چادر نظر آ رہی ہے. کہا بیٹا ذرا غور سے دیکھ. کیا دیکھا؟ ضعیف ہو چکی تھی, نہیں ہو چکی تھی, رو رو کے کہہ رہی تھی اکبر او وعدے کے دن ختم ہو گئے, اکبر مر جاؤ گی او تب آئیں گے, اکبر تیرے بغیر جی نہیں لگتا. الا لعنت اللہ.